اینگل اس کا صحیح کر رہا تھا میں. اوکے, اب بچے, سر سید احمد خان نے بھی مسلمانوں کی زوال اور ان کے ڈکلائن کا تجزیہ کیا, انالیسس کیے, اور شاید اس کو مذہبی طریقے سے اپروچ کرنے کے بجائے اپنے ایک طریقے سے اپروچ کیا. بقول ان کے مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجوہات جو تھیں, اس میں سب سے کور ایشو یہ تھا کہ مسلمان برٹشرز کے مقابلے میں کنٹمپرری جتنے نالجز تھے, خواہ وہ کیمسٹری ہے, خواہ وہ فزکس ہے, خواہ وہ بایولوجی ہے, خواہ وہ اسٹرانومی ہے, خواہ وہ بیٹر پلاننگ ہے, خواہ وہ اکوپڈ اچھے اور سوفسٹیکیٹڈ اور ہائیلی ایڈوانسڈ ویپنز کی موجودگی ہے, ان تمام میں جو ہے مسلمز جو ہے وہ برٹشرز سے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی طور سے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کو فائٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. جب وہ ان کو فائٹ آؤٹ نہیں کر سکتے تو obviously انہوں نے پیچھے ہونا ہے. I have given you example, میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ when they were attacking us with cannons, with sophisticated cannons from miles away, we were not even able to defend ourselves. ٹھیک ہے, اور the only choice we have left out with was that to fight with gone days of swords and some very very old weapons. ٹھیک ہے, جن کو ٹیسٹ بھی شاید کسی حد تک نہیں کیا گیا تھا اور بوسیدہ بھی ہو گئے تھے. Now this was the course of the day. لہٰذا سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا کہ سٹبرنس سے, انگریزوں کے ساتھ دشمنی کرنے سے, کمپلیٹلی اس سسٹم کو ایوائڈ کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تب حل ہوگا جب مسلمان اس بات کو ریئلائز کریں اور مسلمان اس بات کو جو ہے انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. ہم اگر آگے بڑھیں گے تو اس کی بنیاد سائنٹیفک نالج, ٹھیک ہے, کیونکہ جب یہ سائنٹیفک نالج میں آگے تھے تو پوری دنیا پر راج کر رہے تھے. جب انہوں نے تحقیق, جستجو, اسٹرگل, آگے بڑھنے کی کوشش جو ہے وہ چھوڑ دی تو پھر یہ ڈکلائن کا شکار ہو گئے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ انگریزوں نے اگر ہم پر قبضہ کیا ہے اس میں شاید بہتر مومن نہ ہونے کا تاثر ہے, اس کی موجودگی بھی ہے, لیکن اس میں موجودگی بہتر اور سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کا نہ ہونا بھی ہے. کیونکہ اگر انگریزوں نے قبضہ کیا تو انگریز بھی کوئی بہترین مسلمانوں کی یا مومنوں کی یا بہترین انسانوں کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اتر رہے تھے, بٹ دے ہیو دا کیوریاسٹی, دے ہیو دا ارج, اور اسی وجہ سے پھر سر سید احمد خان جیسی شخصیت بھی آگے آئی جنہوں نے اس ٹائم متحدہ ہندوستان کی بات کی. بعد میں وہ اس بات سے انہوں نے ریئلائز کی, انہوں نے یہ کہا کہ شاید بالکل یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان اور ہندو جو ہے یہ دو علیحدہ قومیں ہیں اور اب ان کا ایک ساتھ رہنا بھی ممکن نہیں ہے. سر سید احمد خان جو تھے 17 اکتوبر 1817 کو ایک بہت اچھی فیملی میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب جو مغل امپیرر تھے ان کے ہاں منسٹر کے عہدے پر فائز تھے. ٹھیک ہے, میر متقی جو تھے ان کے والد تھے اور انلائٹنڈ آدمی تھے, مطلب بہت زیادہ ویل لرنڈ اور چینج کو پرو آدمی تھے. سٹبرن مسلمز کی طرح نہیں تھے, بلکہ جہاں ان کو لاجیکلی پرسو کیا جاتا تو اس کو مان لیتے تھے. ٹھیک ہے, مدر جو تھی وہ بھی ایک سوبر اور ریلیجیس خاتون تھی. ان کے جو گرینڈ فادر تھے خواجہ فرید الدین, وہ امپلائی رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے. ٹھیک ہے, یعنی سر سید احمد خان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ رف اسٹیمیٹ بھی لگائیں تو 18th سینچری میں وہ بانی رہے تھے, اس میں رکن رہے تھے, اس کے امپلائی رہے تھے, اس میں ملازمت انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے, وہ اپنے فیمس تھے اپنے نیشنل سروسز کے لیے اور ان کو بہت زیادہ ریگارڈ بھی کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, سر سید احمد خان جو تھے وہ سب جج 1841 میں ہوئے. ہی واز اے ویری ویل لرنڈ انڈیویجول. ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی, لیکن اتنے علوم کی ان میں پیاس تھی, آگے بڑھنے کی جستجو تھی اور صحیح تھی کہ ود پیسج آف ٹائم یہ ایک بہترین پوزیشن تک بھی گئے اور شاید اپنے دور کے سب سے ویل نون, کامیاب اور مسلمانوں کے بہترین اور پرومیننٹ لیڈرز میں ان کا شمار ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے سروسز کئی ایک طرح کی دی. انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ڈیورنگ سروسز بھی ان کو پرابلم سے ہٹانے کی کوشش کی. اپنے کئی خطبات میں بھی انہوں نے ان کا ذکر کیا. ڈفرینٹ جریدے اور میگزینز اور اخبارات اور
ڈفرینٹ جو تقاریب تھی ان میں بھی ان بات کو مسلمس کو یہ بات کنوے کرنے کی کوشش کی کہ انٹل اینڈ انلیس آپ لوگ اپنے اس پر گولز پر کلیئر نہیں ہوں گے. اور مسلمانوں کو بارہا ان کے زوال کی وجوہات بھی یاد دلائیں اور یہ کہا کہ اگر آپ مایوس ہو کر کمپلیٹلی اس سسٹم سے ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن ہو جائیں گے تو آپ اس کا فائدہ جو اور اقوام ہیں ہندوستان میں بسنے والی وہ اٹھا کر آپ کو مزید پیچھے دھکیل دیں گے کیونکہ شاید ان کا گرج آپ کے ساتھ اور بھی ہے کہ آپ نے ان پر رول بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے انہوں نے جلال القلوب بالذکر المحبوب انہوں نے ایک بک لکھی جس میں انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ, ان کی پیدائش, ان کا وصال, ان کے معجزات, ٹھیک ہے, اور ان سے منسوب اور بہت سارے جو ایونٹس تھے ان کو ڈسکرائب کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر دلی میں اپنی بک اسرار صنادید, بچے جن کے پاس وہ ہے بکس ہیں وہ اس کو انڈر دی لائن کر لیں. ٹھیک ہے, اسرار صنادید اس کو بھی لکھا. ٹھیک ہے, سر سید احمد خان جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ماڈرن ٹائمز کو فالو کرے. ہسٹری مسلمانوں کی رچ ہے نو ڈاؤٹ, فرام شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9th سینچری سے 15 to 15th سینچری تک یہ پیک پر رہے ہیں اپنے. اس دوران انہوں نے اسٹرانومسٹ بھی پیدا کیے ہیں, میتھمیٹیشین بھی پیدا کیے ہیں, بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی پیدا کیے ہیں, کیمسٹ بھی پیدا کیے ہیں, بایولوجسٹ بھی پیدا کیے ہیں, اور بہت سارے ایسے علوم, فلسفہ ہو, منطق ہو, لاجک ہو, میتھس ہو, گورنمنٹ کا طریقہ کار ہو, ان تمام میں یہ چھائے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آلموسٹ 57 کنٹریز تک پیک پر ان کی گورنمنٹ گئی ہے. لیکن وہ ماضی ہے, ماضی آپ کا شاندار ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ماضی کبھی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہو سکتا کہ موجودہ دور میں آپ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں, جستجو نہ کریں, کوشش نہ کریں, آگے بڑھنے کی لگن جو ہے, وہ پیاس جو ہے آگے بڑھنے کا جو آپ مسلسل صحیح کرتے ہیں, سٹرگل کرتے ہیں, اس کو سٹاپ کر دیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب, کیونکہ وہ میں کل بھی آپ کو ایک بہت زبردست اس میں جملہ بتایا تھا کہ جو آزادی ہے, جو آگے بڑھنا ہے, اس کی قیمت ہمیشہ جاگتے رہنا ہے. جیسے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ دا پرائس آف ویجیلنس, دا پرائس آف لبرٹی از پرپیچول ویجیلنس. آزادی کی قیمت, ٹھیک ہے, جو اس کی قیمت یہی ہے کہ آپ ہمیشہ جاگتے رہیں. ایک لمحے کی خطا اور پھر صدیوں کی اس کی سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اس میں ماڈرن ٹائمز میں وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان اس سے ہم آہنگ ہو جائیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی زوال کی وجہ, انہوں نے کہا کہ جو میری سمجھ میں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ شاید انگریزوں سے نفرت کرتے کرتے ان کی ڈیولپمنٹ سے بھی نفرت کرتے ہیں. مثلاً اب انگریز ہیں, وہ مسلمانوں کو یا کرسچنز ہیں, بیت المقدس کے اس پر ان کی لڑائی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مسلمز کے ساتھ لڑائی کی ہے. صحیح ہے, انہوں نے مسلمز کے ساتھ, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمز کے ساتھ ایک گرج ان کا رہا ہے. اس کے باوجود مسلمانوں کی جتنے علوم ہیں ان کا یورپین زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے, ان سے انہوں نے بے تحاشا استفادہ حاصل کیا ہے. جیسے الخوارزمی ہے, اگر اس کے علوم کا اور بائنری سسٹم جو موجودہ ہے یہ اس پہ بیس ہے. ٹھیک ہے, اگر ان سے وہ لوگ استفادہ, فائدہ اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتے, کیا وہ اس حد تک بڑھ سکتے تھے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے یہ ہیومنٹی کی رائٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ مقابلہ تو کرنا چاہیے, لیکن اس مقابلے میں, اس کوشش میں, اس سعی میں, اس سٹرگل میں, اس آگے بڑھنے کی جستجو میں ان کو کبھی بھی کسی بھی طور سے مسلمانوں کو انگریزوں کے اس کو سینونم نہیں لینا چاہیے. ان کی ڈیولپمنٹ کو, ان کے نئے ریسرچز کو, ان کے اکثر علوم میں ایڈوانسمنٹ کو, اچیومنٹس کو, انہیں کو نلیفائیڈ, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھنا, اس میں جو نلیفائیڈ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو
سیکنڈ بات اس میں یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو بھی فالو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی ان کو فالو کرنا ہے، اور انگریزوں کو فالو کر کے ہی وہ اپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اچیومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دیٹ واز دی پرائمری کور ریزن کہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے الاؤ کیا گیا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ ہے کہ ماڈرن علوم کو حاصل کیا جائے. اور انہوں نے کہا مسلمان شاید انگریزوں کی ترقی کو انگریزوں کے ساتھ نفرت کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، which is not good. یہ اچھا نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنے اس میں جو ان کی اپروچ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ٹھیک کرنا چاہیے کہ ان کو آگے بڑھنے کی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو نفرت امیز یا قابل نفرت رویہ ماڈرن علوم کی طرف نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ماڈرن علوم صرف انگریزوں کی کنٹریبیوشن ہے یا کرسچنز کی یا برٹشرز کی کنٹریبیوشن ہے، بلکہ اس میں شاید اگر مسلمان اپنا حصہ نہ ڈالتے تو انگریزوں کے لیے یہ پروگرس ممکن نہ ہوتی، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی کوشش جو کی وہ یہی کی کہ مسلمانوں کو ماڈرن علوم جو ہے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نالج ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف آگے بڑھایا جائے، اس کی طرف ان کو کوششیں کروائی جائے، ٹھیک ہے. اچھا، اب سر سید احمد خان نے جو برٹشرز فرینڈلی اور مسلم فرینڈلی ریلیشنز کے لیے کام کیا. بچے ایک بات یاد رکھیے گا کہ 1857 کی جو وار تھی وہ صرف مسلمانوں کے برین چائلڈ نہیں تھی. اس میں جو کوششیں کی گئی تھی وہ اس میں ہندو برابر کے شریک تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فائٹ آؤٹ کیا تھا. لیکن انگریز بہرحال اپنا دشمن مسلمانوں کو سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے پاور جو لی تھی، جو لیڈرشپ تھی اس کی، اس 1857 کی وار کی، وہ مسلم تھی، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے جو پاور حاصل کی تھی، جن سے اقتدار حاصل کیا تھا، وہ جو تھی، وہ اقتدار جو تھا، وہ پاور جو تھی، وہ مسلمز کے ساتھ تھی. اور ان میں یہ گٹس تھی، ان میں یہ صلاحیت تھی، ان میں شاید اس بات کے طرف جمز یا ان کے جین میں یہ بات تھی کہ وہ واپس آ سکتے تھے اور انگریزوں سے پاور حاصل کرنے کی واپس کوشش کر سکتے تھے. بیکاز for Hindus or other nations of the subcontinent, it was probably mere changing of rulers, ٹھیک ہے. جبکہ Muslims got 180 degree alteration where they were replaced by Britishers as rulers, and now they were in a position, or probably you could say degrading position, of being called, or probably can be best described as slaves. Okay, so that was the main core or cause of what Britishers were afraid of. They were of the opinion that if they can be challenged by anyone across the length and breadth of India, it could be Muslim community, as they have the taste for ruling and as they have the guts to fight it out, and by nature they are fighters. Okay. اچھا، سر سید احمد خان کا ویو یہ تھا کہ جو حالات تھے وہ اب چینج ہو گئے ہیں. وہ اب کوئی سال میں، دن میں، ماہ میں، ہفتے میں چینج نہیں ہو سکتے. مسلمز جتنے بھی اپ گریڈڈ ہو جائیں، ایٹ لیسٹ فار 3 to 4 decades وہ اپنے اس قابل نہیں ہو سکتے کہ وہ برٹشرز سے نجات حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے. ڈسپرسڈ بھی ہیں مسلمز، انگریز جو ہے وہ بہتر مینیج بھی ہیں، ہندو اور سکھ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات مایوس بھی ہیں. شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو یہ جو مایوسی ہے، یہ جو شکست کے بعد مایوسی ہے، وہ بہت زیادہ ان کو ہرٹ کر سکتی ہے. لہٰذا سر سید احمد خان یہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ سچویشن تو نہیں ہے کہ مسلم جب رول کر رہے. اب سچویشن یہ ہے کہ مسلمز کو لائل ہونا چاہیے برٹشرز کے ساتھ. یہ نہیں کہ غلامی کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن ٹو گیٹ بیسٹ آؤٹ آف دی کرنٹ سرکمسٹانسز، کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں وہ لوگ ان سے بہتر سرکمسٹانسز کے تحت اپنی اور اپنی قوم کے لیے جو بہترین نتائج اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لائل رہے برٹشرز کے ساتھ، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک جرنل لکھا اسباب بغاوت ہند، جس میں انہوں نے یہ کہا
اب یہ the causes of Indian revolt، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈکلیئر کیا کہ 1857 میں جو یہ لوگ انگریزوں کے خلاف ہوئے ہیں اور جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر ان کے خلاف بغاوت یا ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں یہ کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنیادی وجہ برٹشرز کا ill فیلنگز ہیں، ان کے انڈینز کی ill فیلنگز ہیں برٹشرز کی طرف، اور برٹشرز کا ill ایٹیٹیوڈ ہے، ڈیگریڈنگ، ڈی مورلائزنگ، ٹھیک ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، اور ہیٹ اور پریجوڈائز بیسڈ ایٹیٹیوڈ ہے ہندوستانیوں کی طرف اور اسپیسیفکلی مسلمس کی طرف، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈسٹرسٹ جو تھا، جو ایک رولر اور ایک رولڈ ون کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ماڈرن سوسائٹیز میں بھی آپ دیکھیں عرب سپرنگ جو آیا 2009 میں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی، ٹھیک ہے، عرب سپرنگ جب ایک دفعہ انیشیٹ ہوا 2011 میں، سوری، ٹھیک ہے، وہ جب انیشیٹ ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ٹرسٹ تھا کہ شاید رولرز کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے اس میں جو ہمارے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کو برج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سر سید احمد خان نے کہا کہ شاید ہمارے اس انڈین ریوولٹ کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی، ٹھیک ہے، اس انڈین انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی وجہ ان کا ill ایٹیٹیوڈ تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹروپس کے درمیان جو مقامی ہیں اور برٹشرز کے درمیان، ان کے درمیان ریلیجیس پریجوڈائز، یعنی مذہبی طور پر ان کو ہارم کیا جاتا ہے، مذہبی طور پر ان کو جج کیا جاتا ہے اور ان کے لیے مسائل بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وار آف انڈیپینڈنس سٹارٹ ہوئی تو مسلمان انتھوزیاسٹکلی فائٹ کیا انہوں نے ہندوؤں سے، ان کو جانی نقصان بھی زیادہ ہوا، ان کے جو مجاہدین تھے وہ بریولی اور بولڈنیسلی فائٹ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، بولڈنیس کے ساتھ فائٹ کیا اور زیادہ نقصان بھی ہوا، اور مسلمانوں نے اور انگریزوں نے پھر اس کے بعد پرسوکیٹ، یعنی ان کو بے جا طور پر ان کو پرسوکیشن بھی شروع کر دی، جبکہ سر سید احمد خان کے خیال میں یہ وقت انگریزوں کے پاس مسلمانوں کے سمپتھی اور ان کے کانفیڈنس کو ون کرنا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس وجہ سے مسلمانوں کو جب پرسوکیٹ کیا گیا، ان کو مذہبی طور پر ان کے بہت سارے رولرز جن کو وہ رسپیکٹ کرتے تھے اور فار ایئرز اینڈ سینچریز وہ یہاں پر رول کر رہے تھے، ان کو جب سریعام پھانسیاں دی گئی ایز 15 پرنس ور ہینگ، ٹھیک ہے، بادشاہ کو بے دخل کر دیا گیا، تو تبھی انہوں نے کہا کہ ان اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے کلیئر کہا، ٹھیک ہے، کہ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی کہ انگریزوں نے مقامی لوگوں اور خصوصی طور پر مسلمز کے دلوں میں اپنے لیے اتنی نفرت بھر دی تھی کہ وہ ان سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے بغاوت کا شروع کر دیا، اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یہ گیپ جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ انڈینز کو بعض اوقات ان کے آرڈرز کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، اور اس وجہ سے مسکنسیپشن بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو انگریز برٹشرز شاید ایک پوائنٹ کو مسکنسیپشن کی وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ یہ تھا کہ دے کنسیڈر کہ ہمیں نسوارا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نسوارا اصل میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، قرآن شریف نے ان کو کہا ہے یہود و نصارا، ٹھیک ہے، ان کے خیال میں شاید یہ ہمارے کوئی ڈیگریڈنگ ورڈ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سید احمد خان نے یہ کہا کہ دس از ناٹ این انسلٹ، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈیگریڈنگ ورڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ورڈ شاید اس میں یہ ورڈ مینشن ہے قرآن میں جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی تضحیق کا پہلو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا ایک رسالہ نکالا احکام تمام اہل کتاب، جس میں انہوں نے ایک چیز جو کرنے کی کوشش کی کہ کرسچنز اور مسلمز کے درمیان جو مذہب کے طور پر ان کے درمیان کامن باتیں تھیں، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور ہم بھی اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے دوران جو کامن باتیں تھیں وہ باتیں انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے کرسچنٹی جو ہے انہوں نے بھی لاسٹ نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ پھر ان کے درمیان انہوں نے کہا کہ ایون کہ ہم جب تک عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی ہیں ان پر ایمان نہ لے آئیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا،
اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو مقدس ہستیوں میں شمار کرتے ہیں، تو لہٰذا جو گیپ ہونا چاہیے وہ تو ہندوؤں اور عیسائیوں کے درمیان ہونا چاہیے. مسلمز اور عیسائی تو بہت سارے معاملات میں، شاید عبادات میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور اگر عیسائی ڈیویٹ نہیں ہوتے تو وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سب سے پہلے لے آتے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو کرسچنز ہیں ان کو اہل کتاب کہا، یعنی وہ لوگ جن کے پیغمبر پر خدائے پاک و برتر نے کتاب نازل کی ہو. ٹھیک ہے. سید احمد خان نے کوشش کی کہ مس انڈرسٹینڈنگ جو مسلمانوں اور ہندوؤں اور برٹشرز کے درمیان ہے، اور خاص کر اگر آپ اس کو مسلمز اور برٹشرز کے بجائے رولڈ اور رولرز کہہ دیں تو یہ زیادہ اہم ہو. اس کو کوشش کر اس کو گیپ کرنے کی، گیپ کو برج کرنے کی، فل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بائبل کی انٹرپریٹیشن بھی مسلمانوں کو دی. ٹھیک ہے. اور کہا کہ بائبل کی انٹرپریٹیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید مسلمز اور برٹشرز کو زیادہ کلوز ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان اتنی نفرت حقائق پر مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے سملیرٹیز دونوں کے پرنسپلز میں ایکسپلین کی، دونوں مذاہب کے. ٹھیک ہے. اور جو پریجوڈائس یعنی تعصب اور نفرت تھی وہ دونوں سائڈ کو دور کرنے کی کہا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ اگر دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو اوپن ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کریں گے اور نیرونیس جو ہے اس کو ختم کریں گے تو شاید ان کے درمیان جو ہے بہت زیادہ گیپس پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مسلم امہ کا کنسیپٹ جو ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم امہ کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. بچے ان دنوں ایک اور لیڈر جو تھے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، جمال الدین افغانی ان کا نام تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام مسلمز کو اکٹھا ہونا چاہیے. سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی اور اس کو اپوز کیا. انہوں نے کہا مسلم امہ جو ہے وہ اس میں مسلمانوں کا کنسیپٹ، انہوں نے کہا یہ فزیبل شاید اس طرح سے نہیں ہے. سید احمد خان نے کئی آرٹیکلز بھی لکھی جس کا نام تھا دا لائل محمڈنز آف انڈیا. اس آرٹیکلز میں، ان رائٹنگز میں انہوں نے کہا کہ مسلمان برٹشرز کے لیے سروسز پرووائڈ کرنے میں اتنے ہی سنسیئر ہو سکتے ہیں جتنی کوئی اور کمیونٹی ہے، اور وہ بھی برٹشرز کے طرف سے ایلوکیٹڈ یا الاٹڈ جو پریویلیجز ہیں انڈینز کو، اس پر ان کا خواہ وہ سرکاری جابز ہیں، خواہ وہ تعمیر کے منصوبے ہیں، خواہ وہ بزنس ہے، جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اس پر بھی ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی اور کمیونٹی کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس طرح سے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دا لائل محمڈنز آف انڈیا، لائل کہتے ہیں وفادار، محمڈن مسلمان آف انڈیا یعنی انڈیا کے وفادار مسلمان. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مسلمانوں اور برٹشرز کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. ان کا اصل میں مقصد جو تھا کہ جو مسلمانوں اور برٹشرز کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی تیسری کمیونٹی اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے اور یہ مسلمانوں کو مزید ڈاؤن فال کی وجوہات میں سے شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کی بنیادی طور پر کوشش یہی تھی، ان کی بنیادی طور پر کوشش یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ مچ پہ ہیٹ کریں اور وہ کوشش کریں، وہ اسٹرگل کریں کہ وہ لائل رہیں. بچے میسج میں آپ کے اگر اس میں آپ نے کوئی میننگ سوچے وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بچے. اس کو بس صرف ختم کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو دو نیشنز کے درمیان گیپ ہے اس کو فلفل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا رویہ جو ہے دونوں نیشنز کو قریب لائے گا اور اس سے مسلمانوں کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور جب یہ زیادہ ہوگی تو ایک ایجوکیٹڈ، ایک اپ گریڈڈ، ایک ماڈرن نالج سے آراستہ نیشن جو ہے اس کے لیے آسان ہوگا اپنے رائٹس کو پریس کرنا، اپنے رائٹس کو منوانا، بجائے ایک بیرن، ضدی اور مخالف نیشن کے. ٹھیک ہے بچے. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ہیو یور میسیجز. بچے پیج نمبر 132. بچے سردار احمد کون ہے یہ؟ سردار محمد. آپ کلاس ختم ہونے کو چھوڑ دیں اور اپنی کلاس پہ ذرا کنسنٹریٹ کریں.